بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ادارہ دارالعمل چشتیہ لاہور پاکستان کی طرف سے استاد العاملین پیر طریقت حضرت ڈاکٹر خالد مقبول صاحب حفظہ اللہ تعالی کے خصوصی ارشاد پر آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ برادران اسلام، آج عیسوی سال سن 2020 کا آخری دن اور آخری تاریخ ہے۔ آج کی رات پوری دنیا کے اندر، تمام ممالک کے اندر نئے سال سن 2021 کی خوشی میں جشن منایا جائے گا، جو ہر سال نیو ایئر نائٹ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور اس جشن میں شراب و کباب کی محافل، رقص و سرود کی محافل اور بہت ساری ایسی خرافات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن کا اسلام سے، شریعت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ آج کی رات ہم اپنے گزشتہ سال ہونے والی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنی معصیتوں، اپنی نافرمانیوں، اپنی حکم عدولیوں اور بغاوتوں، اور گزشتہ سال میں جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بغاوت سرزد ہوئی ہے، جو ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، آج کی رات ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی معافی مانگیں۔ گزشتہ سال کے گناہوں پر معافی اور آئندہ آنے والے سال کی آمد پر ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اور ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ جو گناہ، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو جرم اور معصیتیں، جو نافرمانیاں اور حکم عدولیاں اور بغاوتیں گزشتہ سال ہم سے سرزد ہوئی ہیں، یا اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم ان سے بچیں گے۔ بچنے کی توفیق تو یا اللہ آپ نے ہی دینی ہے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، ہم اپنی موت کے اور قریب ہو گئے ہیں، ہم اپنے برے یا اچھے انجام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے اور کسی بھی لمحے ہمارا آخری وقت آ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، برادران اسلام، دارالعمل چشتیہ کا اور پیر طریقت حضرت ڈاکٹر خالد مقبول صاحب حفظہ اللہ تعالی کا آج کے دن تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام برادران اسلام کے لیے
ایک اہم پیغام ہے کہ گزشتہ سال ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بہت پریشان کن سال گزرا ہے۔ بڑے بڑے اکابر، صوفیاء کرام، مشائخان اعظام، پیران طریقت، علماء کرام اور بہت ساری نیک ہستیاں، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے دوست و احباب، رشتہ دار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس نئے سال میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ہم کرونا جیسی آفت کے زد میں ہیں، جس سے پوری دنیا میں تباہی کا، بربادی کا اور پوری دنیا میں ایک عجیب سا سماں ہے۔ اس کرونا کی زد میں جہاں عوام الناس آئی ہے، تو اس کرونا سے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریفہ، ہماری تمام مساجد، ہمارے تمام دینی مدارس، ہمارے تمام دینی مراکز اور ہمارے تمام دین کا کام بھی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت اور ہماری معاشرت کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار اور روزگار کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور یہ آفت ابھی تک پوری دنیا سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا زور اور بڑھ گیا ہے، اور آنے والا وقت اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قرب قیامت ہے۔ اپنے تمام گناہوں پر آج کی رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہوئے اور اپنا پکا ارادہ اور نیت کرتے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے زندگی کے بقیہ ایام اللہ تعالیٰ کی عبادت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور شریعت پر 100% عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو احباب، جو علماء کرام ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، جو ہمارے اعزاء و اقربا چھوڑ کر ہمیں چلے گئے، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ آئندہ سال، آئندہ آنے والے لمحات و اوقات ہمارے لیے خیر و برکت کے ساتھ لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، آج سن 2020 کا آخری دن اور آخری تاریخ ہے۔ یا اللہ، اس گزشتہ سال آپ نے جتنی بھی نعمتیں، آسانیاں، راحتیں، آرام، سکون اور جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا شکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ تمام امت مسلمہ پر جو آپ کے گزشتہ سال میں احسانات، اکرامات اور انعامات ہوئے، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا یہ شکر ادا کرنا اپنی امت کی طرف سے، یا اللہ پوری امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، گزشتہ سال ہم سے، یا اللہ ہمارے گھر والوں سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے پورے خاندان والوں سے، ہمارے تمام رشتہ داروں سے، ہمارے تمام دوستوں سے، ہمارے تمام اعزاء و احباب سے، یا اللہ پوری امت مسلمہ سے، یا اللہ جو خطائیں ہوئیں، یا اللہ جو جرم ہوئے، یا اللہ جو معصیتیں ہوئیں، یا اللہ جو نافرمانیاں اور حکم عدولیاں ہوئیں، یا اللہ جو بغاوتیں ہوئیں، یا اللہ اس پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معافی نصیب فرمائیے، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پورے خاندان کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور کی ساری امت کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا سال فرما دیجئے، سلامتی کا سال فرما دیجئے، عافیت کا یا اللہ سال فرما دیجئے۔ یا اللہ آنے والے تمام لمحات و اوقات اور آنے والے تمام ایام، یا اللہ برکتوں والے فرما دیجئے، رحمتوں والے فرما دیجئے، عافیتوں والے فرما دیجئے۔ یا اللہ گزشتہ سال میں ہم نے جو غم دیکھے، ہم نے جو پریشانیاں دیکھی، پوری امت نے جو غم اور پریشانیاں دیکھی، پوری امت نے جو مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھی، یا اللہ آئندہ آنے والے ایام میں یا اللہ پوری امت کی ان سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ گزشتہ سال جتنے بھی اکابر اور جتنے بھی مشائخ اور جتنے بھی علماء کرام اور جتنے بھی صوفیاء کرام اور ہمارے خاندان میں سے جتنے بھی یا اللہ ہمارے بڑے چھوٹے رشتہ دار یا اللہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ گزشتہ سال میں حضور کے جتنے بھی امتی یا اللہ دنیا سے گئے ہیں سب کی بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ گزشتہ سال میں جتنے بھی مسلمان یا اللہ مقروض ہوئے، یا اللہ ان کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، جتنے بھی بے روزگار ہوئے ان کو روزگار نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی ہسپتالوں میں یا اللہ گھروں میں جسمانی روحانی امراض کا شکار پچھلا سال انہوں نے تمام امراض کے یا اللہ حالت میں گزارا ہے، یا اللہ یہ سال ان کے لیے شفا کا سال بنا دیجئے، صحت کا سال بنا دیجئے، عافیت کا سال بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار تھے یہ آنے والا سال ان کے لیے روزگار والا سال بنا دیجئے۔ یا اللہ جو مقروض تھے قرضوں کی ادائیگی والا سال بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال تھے ان کے لیے خوشحالی کا سال بنا دیجئے۔ آنے والا سال امت مسلمہ کے لیے یا اللہ خوشیوں والا سال بنا دیجئے۔ گزشتہ سال میں یا اللہ اس کرونا کے مرض سے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، تمام دینی مراکز، تمام تعلیمی مراکز، تمام دینی مدارس یا اللہ ان کی رونقیں ماند پڑ گئی۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اس کرونا کی آفت سے پوری امت مسلمہ کو نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اس کی زد میں ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس کے برے انجام سے یا اللہ امت کی حفاظت فرما دیجئے۔
قرب قیامت کے سارے فتنوں سے یا اللہ حضور کی امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ جن چیزوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، پناہ مانگنے کا حکم دیا، پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی اور بتلائی، ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے پورے خاندان سمیت حضور کی ساری امت سمیت پناہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ گزشتہ سال پوری امت مسلمہ سے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جو بھی غلطیاں ہوئیں یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ سال سب کو اپنی کامل اطاعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور شریعت پر 100% چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو آپ کے دین کا کام جس شکل، جس انداز، جس صورت میں کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت و حفاظت فرمائیے۔ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریفہ، تمام دینی تبلیغی مراکز کو، تمام مساجد کو پہلے سے بڑھ کر رونقیں بہاریں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے۔